اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی میزبان کرن حیدر اور میں مدرسہ تعلیم القرآن سے حاضر ہوں۔ آج میں آپ کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث لائی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے۔ نماز انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ تو اس حدیث کو واضح کرنے کے لیے، اس حدیث کو بیان کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں خواہر ختیجہ فاروق۔ جی خواہر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں الصلاۃ معراج المومن، کہ نماز مومن کی معراج ہے، یعنی نماز انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ آپ یہ واضح کریں کہ نماز کیسے انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ آپ اس بات کی وضاحت کریں تاکہ تمام مومنین اس سے استفادہ حاصل کر سکیں کہ نماز کیسے انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا کہ نماز کیسے انسان کو معراج تک لے جاتی ہے۔ تو نماز ایک ایروپلین کی طرح ہے، نماز ایک طیارے کی طرح ہے، نماز ہوائی جہاز کی طرح ہے۔ اس سوال کے جواب کے لیے سب سے پہلے ہمیں خود شناسی ہونی چاہیے اور پھر خدا شناسی ہونی چاہیے۔ اگر ہمیں خود کی شناخت ہی نہیں ہوگی تو ہمیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ انسان کی ابتدا کیا ہے اور انسان کی انتہا کیا ہے۔ بے شک، بالکل۔ اب انسان جو کہ ادنا ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ محتاج ہے، انسان جو کہ ذلیل ہے، انسان جو کہ حقیر ہے، انسان جو کہ مسکین ہے، اور نماز اور وہ خدا جو قادر مطلق ہے، جو رب العالمین ہے، جو غنی العالمین ہے، جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے۔ اب نماز میں یہ پاور ہے، نماز میں یہ صلاحیت ہے، نماز میں یہ طاقت ہے، نماز میں یہ ایبیلٹی ہے کہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے، قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس حقیر کو اٹھاتی ہے، غنی العالمین سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے اور عزیز سے ملا دیتی ہے، اس عبد کو اٹھاتی ہے اور معبود سے ملا دیتی ہے۔ ماشاءاللہ، مومنین کرام توجہ کیجیے گا، خواہر نے کہ نماز میں یہ پاور ہے کہ وہ اس مسکین کو اٹھاتی ہے، قادر مطلق سے ملا دیتی ہے، اس ذلیل کو اٹھاتی ہے، غنی عن العالمین سے ملا دیتی ہے، اور نماز اس عبد کو اٹھاتی ہے، معبود سے ملا دیتی ہے۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ نماز کیسے انسان کو خدا تک لے جاتی ہے؟ جی نماز ایک ایروپلین کی طرح ہے، جس طرح سے ایروپلین انسان کو زمین سے اٹھاتا ہے اور آسمانوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح سے نماز انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے کہ نماز ایک ہوائی جہاز کی طرح ہے۔ جیسے ایک جہاز انسانوں کو زمین سے اٹھاتا ہے اور بلندیوں تک لے جاتا ہے، بالکل اسی طرح نماز بھی انسان کو خاک سے اٹھاتی ہے اور خدا تک لے جاتی ہے۔ کیا ائمہ معصومین علیہ السلام نماز جو کہ معراج تک لے جاتی ہے اس کے بارے میں کچھ فرماتے ہیں؟ جی بالکل، حدیث کے اندر ہے کہ جو نماز کے بعد دعا نہیں مانگتا، نماز اس کے منہ پہ مار دی جائے گی۔ مناجات امیر المومنین کے اندر مولا علی علیہ السلام فلسفہ دعا کو بیان کرتے ہیں جو کہ نماز کی روح ہے۔ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم انی اسألک الامانہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ ماشاءاللہ، کہ خدایا میں اس دن سے پناہ چاہتا ہوں کہ جس دن نہ اولاد کام آئے گی اور نہ ہی مال کام آئے گا، صرف اور صرف قلب سلیم کام آئے گا۔ جی بے شک، مناجات امیر المومنین میں مولا کائنات فرماتے ہیں کہ پروردگارا میں اس دن سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس دن نہ یہ مال کام آئے گا اور نہ یہ اولاد کام آئے گی، فقط اور فقط قلب
سلیم کام آئے گا۔ میں آپ سے گزارش کرتی ہوں کہ آپ یہ واضح کریں کہ قلب سلیم کسے کہتے ہیں؟ جی، قلب سلیم سے مراد جو خدا کی بارگاہ میں دعا مانگتا ہو، جو خدا کی بارگاہ میں منگتا ہو، جو خدا کی بارگاہ میں سر جھکاتا ہو، اور قلب سلیم وہ ہے جو خدا سے عشق رکھتا ہو۔ ماشاءاللہ، یہ وہی ہستی ہیں کہ جن کے بارے میں رسول خدا نے فرمایا، انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ ماشاءاللہ، اب جو علم کا دروازہ ہے وہ ہمارے لیے یہ بات واضح کرتا ہے کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا دیتی ہے، بے شک، جو مملوک کو مالک سے ملا دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مرزوق کو رازق سے ملا دیتی ہے، ماشاءاللہ، جو مرحوم کو رحمان سے ملا دیتی ہے، جو مذنب کو غفار سے ملا دیتی ہے، جو خطا کار کو ستار سے ملا دیتی ہے، جو مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، ماشاءاللہ، جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، جو عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے، جو طالب کو مطلوب سے ملا دیتی ہے، جو صغیر کو کبیر سے ملا دیتی ہے، جو ضعیف کو قوی سے ملا دیتی ہے، جو مغلوب کو غالب سے ملا دیتی ہے، اور جو سائل کو معطی سے ملا دیتی ہے۔ نماز وہ ہے جو انسانوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے اور رب ذوالجلال والاکرام سے ملا دیتی ہے۔ جی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ شاید اتنا اچھا مناجات ام المومنین میں نے آج پہلی دفعہ سنا ہے کہ نماز وہ ہے جو عبد کو معبود سے ملا بے شک، دیتی ہے، جو مخلوق کو خالق سے ملا دیتی ہے، جو مرزوق کو رازق سے ملا دیتی شک، ہے، اور نماز وہ ہے جو خاک نشینوں کو مصلی سے اٹھاتی ہے، رب ذوالجلال والاکرام سے ملا بے دیتی شک، ہے۔ نماز وہ ہے، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، بے شک، نماز خیر العمل کی طرف بلاتی ہے، نماز عشق خدا کا ہنر سکھاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز عبد کو معبود سے ملاتی ہے، نماز گفتگو اللہ سے کراتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، یہی نماز گناہوں سے بھی بچاتی ہے، نماز قبر تلک ساتھ ساتھ جاتی ہے، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، نماز وہ ہے جو فاقوں میں مصطفیٰ نے پڑھی، جگہ کے اپنے ہی قاتل کو مرتضیٰ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، جو چکیوں کی مشقت میں فاطمہ نے پڑھی، گلے لگا کے زہر کو جو مجتبیٰ نے پڑھی، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، جو چاہتا ہے کہ عظمت نماز کی دیکھے، میرے حسین کا وہ سجدہ آخری دیکھے۔ اس سے جو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے، جو بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ نماز قرب خدا کا ذریعہ ہے، نماز خدا کے قریب جانے کا ذریعہ ہے۔ دیکھا جائے تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم نیت یہ کرتے ہیں قربتاً اللہ، یعنی نماز خدا کے قریب ہونے کا ذریعہ ہے، نماز قرب خدا کا ذریعہ ہے۔ اب آپ یہ واضح کریں کہ نماز کیسے انسان کو خدا کے قریب کر دیتی ہے؟ آپ یہ بتائیے گا کہ خدا کی قربت کیسے انسان کو نصیب ہوتی ہے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا، بہت امپورٹنٹ سوال کیا کہ نماز کیسے انسان کو خدا کے قریب کرتی ہے۔ اس سوال سے پہلے میں آپ کو یہ بیان کروں
کہ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ انسان کی زندگی کا مقصد کیا ہے، انسان کی زندگی کا ہدف کیا ہے، انسان کا اس دنیا میں آ کے مقصد کیا بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ بقرہ کے آیت نمبر 29 میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، کہ انسان یہ سب کچھ میں نے تیرے لیے بنایا ہے، جو بھی اس زمین میں ہے وہ اے انسان تیرے لیے ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سورہ جاثیہ میں فرماتا ہے، وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اے انسان جو بھی اس زمین و آسمان میں ہے وہ سب کا سب تیرے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو بھی اس زمین میں ہے اور جو بھی اس آسمان میں ہے وہ سب کا سب اے انسان میں نے تیرے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ پھل تیرے لیے ہیں، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ ماشاءاللہ، خواہر نے بہت ہی احسن طریقے سے خواہر نے بہت ہی احسن طریقے سے آیتوں کے ساتھ مقصد انسان بتایا، انسان کی زندگی کا مقصد بتایا کہ یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، اے انسان یہ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، سوال میرا ہے کہ جب سب کچھ انسان کے لیے ہے تو یہ انسان کس کے لیے ہے؟ جی آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ یہ سب کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب یہ زمین و آسمان میں اللہ تعالیٰ نے سب کچھ انسان کے لیے پیدا کیا ہے تو پھر انسان کس کے لیے پیدا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سورہ ذاریات میں فرماتا ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، کہ انسان یہ زمین میں جو کچھ بھی ہے تیرے لیے ہے، یہ زمین تیرے لیے ہے، یہ آسمان تیرے لیے ہے، یہ چرند تیرے لیے ہے، یہ پرند تیرے لیے ہے، یہ پھول تیرے لیے ہے، یہ ٹھاٹے مارتے ہوئے سمندر تیرے لیے ہے، یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ سب کچھ تیرے لیے ہے اور تو میرے لیے ہے، تو میری عبادت کے لیے ہے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، رہے گا راوی نیل و فرات میں کب تک، تیرا سفینہ کے ہیں بحر بے قرار کے لیے، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، نگاہ بلند سخن دل نواز جانے پرسوز، یہی ہے رخت سفر میرے کارواں کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے، یہ جہاں ہے تیرے لیے، تو نہیں جہاں کے لیے۔ سوال یہ ہے کہ انسان کس کے لیے ہے؟ انسان ہے رب العالمین کے لیے، انسان ہے خدا کے لیے، انسان ہے پروردگار عالم کے لیے۔ اے انسان یہ جہاں ہے انسان کے لیے اور انسان نہیں جہاں کے لیے، انسان ہے فقط اور فقط خدا کے لیے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ۔ مومنین کرام، اسی کے ساتھ ہمارا مختصر سا پروگرام اختتام ہوتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی تو ہم اگلے پروگرام میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔